مولانا کہتے ہیں کہ جی ماتم کرنا اہل سنت کے ہاں جائز نہیں. ماتم کرنا اہل سنت کے ہاں جائز نہیں ہے. یہ بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہہ دیا کہ اہل سنت کے ہاں جائز نہیں ہے. اپنے مسئلے کی بات کریں, اسلام کی بات نہیں, اپنے مسئلے کی بات کریں. آپ کے مسئلے میں جائز نہیں ہے, بسم اللہ ساتھ بسم اللہ آپ نہ کریں. آگے جو انہوں نے روایت پڑھی ہے وہ روایت تھوڑی سی عجیب انہوں نے پڑھی ہے. کہتے ہیں کہ آن حضرت نے کیا کیا, رونا پیٹنا گریبان چاہ کرنا, اس عمل پر آن حضرت نے لعنت فرمائی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر چیخو پکار کرنے کو حرام قرار دیا ہے. نوحہ کو جو میت پہ رونا پیٹنا ہوتا ہے, گریبان چاک کرنا, اس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. جناب لعنت نہیں فرمائی ہے, دعا دی ہے. میں آپ کی کتاب سے دکھاؤں گا کہ اللہ کے رسول نے ماتمیوں کو, ماتم کرنے والوں کو, ماتم کرنے والیوں کو دعا دیا, دعا خیر کیا اور شکریہ بھی ادا کیا ہے. ذرا دیکھیے حوالہ. حضرت جب مدینہ تشریف لے کے آئے تو کیا تھا, مدینہ ماتم کدہ تھا. سیرت نبی جی کتاب ہے جی. اچھا جی, ہر طرف سے کیا جی, آپ جس طرف سے گزرتے گھروں سے ماتم کی آوازیں آتی تھیں. ماتم داری کا لوگ کیا کر رہے تھے, فرض ادا کر رہے تھے, سبحان اللہ. لیکن حمزہ کا کوئی رونے والا نہیں. رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کہا کہ ہر کسی کا ماتم ہو رہا ہے, ہر شہید کے لیے رویا جا رہا ہے, ماتم کیا جا رہا ہے, نوحہ خوانی ہو رہی ہے, لیکن جناب حمزہ کا کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے. جب انصار نے یہ الفاظ سنے تو تڑپ اٹھے اور کیا کیا, سب نے جا کر اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ دولت قدہ پر جا کر کیا کرو, حضرت حمزہ کا ماتم کرو. صحابہ کرام انصار حکم دیا ہے, کیا حکم دیا کہ جا کر دولت قدہ پر کیا کرو, ماتم کرو. اچھا جی, آن حضرت نے دیکھا کہ دروازہ پر پردہ نشینان انصار کی بھیڑ تھی اور حمزہ کا ماتم بلند تھا. حضرت حمزہ کا وہ صحابیات آئیں, وہ جو انصار کی بیویاں آئیں, وہ کیا کر رہی تھیں, حضرت حمزہ کا کیا کر رہی تھیں, ماتم کر رہی تھیں اور ان کے حق میں دعائے خیر کی. مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ جی ماتمیوں پر جو ہے گریبان پھاڑنا اور یہ اسے کیا کہتے ہیں, رونا پیٹنا, اس عمل پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے نا. اللہ کے رسول نے دعا دی ہے ماتمیوں کو, ماتم کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے دعا دی ہے. اور کیا کیا, دعا دی اور فرمایا میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں, میں تمہاری ہمدردی کا کیا ہوں, شکر گزار ہوں. شکریہ بھی ادا کیا. میں کہتا ہوں, ایک بات عرض کرتا ہوں, جو شخص بھی دعائیں لینا چاہتا ہے نا اہل بیت کی, جو جناب زہرا کی دعا لینا چاہتا ہے وہ مظلوم کربلا کا ماتم کرے. ہاں جی, رسول خدا نے شکریہ ادا کیا ہے ماتمیوں کا, شکریہ ادا کیا, کہا ہم آپ کی ہمدردی کا شکر گزار ہیں اور دعائے خیر بھی کیا. اب جس نے رسول خدا کی دعا لینی ہے تو نواز رسول کا ماتم کرے. جس نے جو بھی یہ چاہتا ہے کہ رسول خدا اسے کہیں کہ جی آپ کا شکریہ, وہ سے کیا چاہیے کہ نواز رسول کا کیا کریں, ماتم کریں. اگلا جملہ بڑی توجہ کریں, اگلا جملہ بڑا پیارا ہے. فرمایا تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں لیکن مردوں پر نوحہ جائز نہیں. یہ ہے بات. یہ جتنا شور مچاتے ہیں نا, روایات پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں, وہ بات ہے مردوں کی. بھائی ہم مردوں کو کب ماتم کر رہے ہیں, ہم تو مولا حسین سید الشہداء کا ماتم کرتے ہیں. شہید زندہ ہوتا ہے, مردہ نہیں ہوتا. مولویوں ہم مردوں کا ماتم نہیں کر رہے جو آپ ہم پر فتوے لگا رہے ہیں. ہمیں آپ کافر کہہ رہے ہیں, ہمیں آپ بدعتی کہہ رہے ہیں. نہیں, ماتم سید الشہداء کا ہم کرتے ہیں, کسی مردے کا ماتم ہم نہیں کر رہے. بھائی رسول خدا نے یہی فرمایا, شہید کا ماتم کر رہے ہو, بسم اللہ, میں آپ کی ہمدردی کا شکر گزار ہوں, دعائے خیر بھی کی ان کے لیے, اور یہ ایک ساتھ کہہ دیا کہ مردوں کا ماتم جائز نہیں ہے. بھائی مردوں کا ماتم نہ کرو, شیعہ بھی مردوں کا ماتم نہیں کرتے. بات ہے ہو گئی, مردوں کا ماتم جائز, یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ مردوں کا ماتم, ہم مردوں کا ماتم نہیں کرتے, ہم مردوں کا ماتم نہیں کرتے. عجیب عجیب طریقے اختیار کیے ہوئے کہ لوگ ماتم داری کو نہ دیکھیں, لوگ ماتم کی محفلوں میں شرکت نہ کریں, لوگ مجلس میں نہ جائیں. عجیب عجیب طریقے انہوں نے اختیار کیے. جی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جائے گا, ان کا جلوس دیکھا تو نکاح ٹوٹ جائے گا, ان کا علم دیکھا تو نکاح ٹوٹ جائے گا, شبیہ ذوالجناح دیکھا نکاح ٹوٹ جائے گا. اور نکاح اس کا ٹوٹتا ہے جس کا نکاح ہو, نکاح اس کا ٹوٹتا ہے نا جس کا نکاح نہیں ہے, اسے کیا فکر بھائی نکاح ٹوٹ جائے گا. ایک مولوی کی بات یاد آ رہی ہے. ایک مولوی جو ہے نا وہ بڑا شیعوں کے خلاف تقریریں کرتا تھا, اور اس نے کیا کیا کہ فتویٰ دے دیا کہ جو بندہ بھی شیعہ کی مجلس میں جائے گا, ان کی محفل مجلس میں جائے گا تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. اتفاق سے اس کی بیوی جو ہے نا بڑی اس سے تنگ تھی,
اس نے کہا چلو یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی، آج مولوی سے جان چھڑاتے ہیں۔ اچھا چلی گئی مجلس میں، مجلس سے واپس آ گئی، ادھر سے مولوی بھی گھر آ گیا، تو آ کے کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے زوجہ ماجدہ، اس کی بیوی سامان پیک کر رہی ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ کیا بات ہے، نہ ہی اس نے میکے جانا ہے نہ ہی کسی اور جگہ پہ جانا ہے، کیا وجہ ہے، سامان کیوں پیک کر رہی ہے؟ کہتی ہے بھلیے لوگ کے کیا ہوا ہے، کدھر جا رہی ہو، کیوں سامان پیک رہی ہو، سامان کیوں پیک ہو رہا ہے؟ جواب اس نے بڑا پیارا دیا، اس نے کہا کہ بات یہ ہے تم نے دیا ہے فتویٰ، جو جاتا ہے مجلس پہ اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اب تم میرے نزدیک نہ آنا، میں چلی گئی ہوں مجلس میں مجلس میں گئی تھی، نکاح ٹوٹ گیا، تم میری جان تم سے چھوٹ گئی ہے۔ مولوی بڑا مکار تھا، ناس بھی ملا جو ہے یہ سمجھدار نہیں، یہ مکار ہوتے ہیں۔ مولوی نے کہا بھلیے لوگ کہ میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ایک دفعہ مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹتا ہے، مکاری نہیں، اپنا نکاح بچا لیا دوسروں کے توڑ دیں۔ تو مجلس و ماتم میں جانے سے کہتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔